اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. عرب کا ایک بیٹا، اسلام کا ایک بیٹا، انسانیت کی شان، طاقتوروں کی آن، صرف 17 سال کا. کتنے سال کا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. یہ مجلس میں 17 سال کے کون ہیں؟ ایک سال آگے پیچھے کون تبیر ہوں گے پروانی؟ 16 17 18 19 20 تک کے نوجوان ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی اٹھایا، ذرا تمہیں بھی اٹھاؤ. تم 20 سالش کا حضرت تم نہ میری عمر کے پیچھے پڑ گئے. میں 2 چیزیں کسی بھی بتاتا نہیں، ایک عمر ایک تنخواہ. جو کچھ بتایا نہیں تم نہ بتاتا ہوں. کہا حضرت میں بدلے چڑی نا کی بات، میرے بدلنے کا تجھے کی انتظار ہے؟ 17 سال. کتنے سال؟ 17 سال. ذرا تاریخ کا ایک گوشہ بھی سننا. حجاج بن یوسف کا داماد، حجاج بن یوسف کا بھتیجا، حجاج بن یوسف کے فوج کا جنرل، 17 سال کی عمر کا نوجوان، صرف 17 سال. اس زمانے میں ہندو ہو کے مسلمان 16 17 18 سال کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلوار تھی. اس ملک کے کچھ احمق چاقو اور تلواروں کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتے ہیں. ضرور جوڑو، کیونکہ یہ محمد کے غلام کے بازو ہیں. ان ہاتھوں میں کرکٹ کی بیٹ اچھی نہیں لگتی، تلوار ہی اچھی لگتی ہے. لیکن تم بھی اپنے ماضی کو جا کر دیکھو. تمہارے راجا مہاراجاؤں کے ہاتھ میں بھی تلواریں تھی. تم نے اپنے بڑوں کی طاقت کو بھول گئے. آج تمہارے ہاتھوں میں دوسری چیزیں آ گئی. امت آج ہم بھی، ہمارے ہاتھ میں بھی سمجھ میں آئی باتیں. اپنے بڑوں کے ہاتھوں کی طاقت کو بھول گئے ہم لوگ. ہمارے ہاتھ میں ڈاٹا، بیڑیاں، سگریٹاں، گھر میں گئے تو چمچے، موبائل. ہمارے ہاتھوں کی زینت. آنے والی نسلیں ہمارے ہاتھوں کی زینت کو یاد کر کر کے روں گی. سمجھ میں یہ بات؟ ہمارے دادا کیا چلاتے تھے وہ موبائل لے. ہمارے دادی کے ہاتھ میں ایک چمچا تھا، ہمارے دادا کے ہاتھ میں ایک چمچا تھا. ادھر سے ادھر ترو، ادھر سے ادھر ترو. ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں کی ان واہیات پر افسوس کریں گی. آج ہم ہمارے بڑوں کے ہاتھوں کی زینتوں پر رشک اور فخر کر رہے ہیں. 17 سال کا نوجوان، داماد بھی، بھتیجا بھی، کمانڈر بھی، جنرل بھی. خبر پہنچی ہندوستان میں غریبوں پر ظلم، عورتوں پر اتیاچار ہو رہا ہے. اور عربستان کا ہندوستان سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہندوستان کا عرب سے، عرب کا ہندوستان سے بڑا گہرا تعلق ہے. چند کلومیٹر صرف پانی حائل ہے. ایک کنارے کا نام ہندوستان ہے تو دوسرے کنارے کا نام عربستان ہے. اسی لیے ساری دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ حاجی ہندوستان کے حج کو جاتے ہیں، کیونکہ تعلق ہے نا، کشش ہے نا، کعبہ قریب ہے نا، مدینہ قریب ہے نا. خبر پہنچی محمد بن قاسم کے کان میں، ہندوستان میں غریبوں پہ اتیاچار، عورتوں پہ ظلم. محمد بن قاسم کو پوچھا گیا، اے محمد بن قاسم، تمہاری طاقت
صرف تمہاری قوم کے لیے ہے کہ پوری انسانیت کے لیے؟ تو قاسم محمد بن قاسم نے کہا کہ ہماری طاقت تو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو پھر کہنے والے مخبر، خبر دینے والا میسنجر نے کہا کہ بالکل تمہارا پڑوس کا ملک ہند، وہ ملک جس کی تعریف تمہارے نبی کے زبان سے بھی نکلی ہے، وہ ملک جس کے بارے میں تمہارے نبی نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اس ملک میں غریبوں پہ ظلم اور عورتوں پہ اتیاچار ہو رہا ہے، اونچ نیچ سر چڑھ کر بول رہی ہے اور چھوٹ چھاٹ بہت ہے۔ وہاں بھی ذرا توجہ کیجئے اور اپنی طاقت کا اظہار کیجئے۔ 17 سال کے نوجوان کے کان میں بات پہنچتی ہے۔ محمد بن قاسم سیدھے اپنے گورنر کے پاس آتے ہیں، حجاج بن یوسف کے پاس آ کر ایک تو سسرے، سمجھ میں آئی بات، دوسرا چچا، تیسرا گورنر، کہا کہ عالم پناہ ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، وہاں ظلم کا بازار گرم ہے، ایک دستہ، ایک فوج کا ٹکڑا میرے ساتھ دے کر بھیجو، میں وہاں جا کر اسلام کا امن پھیلا کر آتا ہوں، غریبوں کی مدد، عورتوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر کے آتا ہوں۔ محمد بن قاسم کو گورنر حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ جاؤ شوق سے جاؤ، کتنے لاکھ چاہیے تم کو فوج؟ محمد بن قاسم نے کہا کہ لاکھوں کی ضرورت نہیں، کچھ ہزار دے دیجئے۔ لکھا ہے کتاب میں، اس پورے ملک کے اندر راجہ مہاراجاؤں کے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے امن، عدل، انصاف، غریبوں کا حق، عورتوں کو حیا دلانے کے لیے 17 سال کا نوجوان جو فوج کی ٹکڑی لے کر آیا، دستہ لے کر آیا، وہ 1,00,000 2,00,000 نہیں، صرف 19,000 کی فوج لے کر آیا، سمندر پار کر کے ادھر بات پہنچی۔ یہ عرب کا ساحل، یہ ہندوستان کا کنارہ، سمجھو ذرا سمجھو دوستو، یہ عرب کا کنارہ اور یہ ہندوستان کا کنارہ ساحل، یہاں سے آئی فوج جہازوں پہ سفر کر کے، وہاں یہ پل تھا، اخیر میں یہاں ساحل کے پاس زبردست طاقتور پاورفل راجہ تھا جس کا نام راجہ داہر، بڑا پاورفل بادشاہ تھا، لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، اپنی طاقت پر وہ گھمنڈ کرتا تھا اور غریبوں پہ ظلم کرتا تھا، عورتوں کی عزت کا سودا کرتا تھا، عورتیں مجبور، غریب مجبور، مظلومیت کا شکار، کسی اللہ کے نیک بندے کا انتظار۔ راجہ داہر کے کان میں بات پہنچی کہ عرب کی زمین سے محمد کا غلام آ رہا ہے جس کی طاقت کا ساری دنیا میں چرچا ہے۔ تو فوراً راجہ داہر نے ایک میٹنگ منعقد کی اور پوچھا اپنے وزراء سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ ایک وزیر اٹھ کر کہنے لگا راجہ داہر سے کہ راجہ صاحب ڈرنے کی کیا بات ہے، عرب سے آنے والے کو عرب میں نہیں یہیں دفنا دیا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی فوج صرف 19,000 پر مشتمل ہے، ہمارے پاس تو لاکھوں کی فوج ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ڈونٹ کیئر، آنے تو دیجئے، مسل دیں گے۔ اصل میں بادشاہان جو بگڑتے ہیں نا، وزیروں سے بگڑتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک تقریر میں کہا تو بہت علماء خوش ہو گئے، دعا دی، وہ بولا بادشاہ وہاں بگڑتے ہیں، امیران سے جوڑوں بگڑتی ان کے اماں وہاں سے۔ اور ایک وزیر اٹھ کر کہنے لگا کہ بادشاہ یہ وزیر کے بھڑکاؤں میں آپ نہ آئیے، یہ چڑھا کر تمہیں مارنا چاہتا ہے، ہماری 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ فوج اپنی جگہ پر، لیکن عرب سے جو اسلام کا بیٹا، انسانیت کا نمائندہ، محمد کا غلام محمد بن قاسم جو آ رہا ہے، اپنی فوج کو جو لے کر آ رہا ہے، اس فوج کے ذرا اوصاف تو سن لو، وہ فوج جہاں بھی جاتی ہے جینے کا ارادہ کر کے نہیں جاتی، مرنے کی تمنا لے کر جاتی ہے۔ جینے والوں سے تو مقابلہ ہو سکتا ہے، مرنے والوں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات،
وہ فوج جب آئے گی راجا صاحب، وہ فوج ہے نا، وہ اپنے طاقتوں پہ بھروسہ کر کے لڑتی نہیں، وہ اپنے خدا کے اوپر بھروسہ کر کے لڑتی ہے۔ جو اپنے طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جو اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں۔ جو اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جو اپنے خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ہارتے نہیں۔ راجا صاحب یا تو ہتھیار ڈال دو یا تو ان کے آنے کا راستہ بند کر دو، یہ دو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ راجا صاحب نے پوچھا ہتھیار تو ڈال نہیں سکتے، ان کو کیسے روکا جائے؟ تو وزیر نے کہا کہ راجا صاحب جو پل ہے، جس پل سے محمد بن قاسم اپنی فوج کو لے کر آنے والا ہے، بہتر ہے کہ وہ پل کو توڑ دے، وہ آ نہیں سکیں گے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بہت اچھا مشورہ، پل توڑ دیا جائے۔ پل ٹوٹ گیا۔ محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ ایک راستہ جو ہندوستان کو جانے والا ہے پل کے ذریعے سے، وہ پل کو توڑ دیا گیا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے فوج سے پوچھا بھروسہ مخلوق پر ہے کہ اللہ پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ کیا بتاؤ کہ ہواؤں کے اندر طاقت ہے کہ اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ پانی میں ڈبانے کی طاقت ہے کہ اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ تو ہمارے بڑوں نے سمندروں میں قدم رکھا تو کیا پڑھ کے رکھا؟ تو فوج نے کہا بسم اللہ پڑھ کے رکھا۔ تم بھی تو بسم اللہ پڑھو، وہی بسم اللہ ان کے پاس تھا، وہی بسم اللہ ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ بسم اللہ ان پر کام آیا تو ہمارا بسم اللہ، پھر وہی بسم اللہ پڑھ کر فوج پانی پر قدم رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے انہی واقعات کی عکاسی کی۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارا محمد کے غلاموں کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اگر محمد کا غلام جاگ جائے۔ محمد بن قاسم آ گئے، ہندوستان کی زمین میں قدم رکھ دیا، 19,000 کی فوج اتر گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا۔ ادھر راجا داہر کے کان میں بات پہنچ گئی کہ محمد بن قاسم لاکھ روکنے کے باوجود نہیں رکا، آ گیا آ گیا آ گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو اب فوراً راجا داہر ایک میٹنگ کرتا ہے، سامیوں اور پنڈتوں کو بلاتا ہے، اب تمہاری باری ہے، وزیروں کا پلان بیکار ہو گیا، اب تمہارے دعاؤں اور منتروں کی ضرورت ہے، آؤ۔ تو پورے سامی اور پنڈت جمع ہو گئے۔ ایک بڑے سامی نے کہا کہ راجا صاحب اب ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی علاج ہے کہ آج 14ویں کا چاند ہے اور میرے پاس ایک منتر ہے، وہ منتر محلوں میں پڑھا نہیں جائے گا، وہ جنگل بیابان میں پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے یا تو آپ یا تو رانی صاحبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ منتر پڑھنے کے لیے آ گئے، اگر محمد بن قاسم یہاں آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایک کام کرو راجا صاحب، منتر پڑھنے کے لیے رانی صاحبہ کو ہمارے ساتھ جنگل بھیجو، ہم رانی صاحبہ کے ساتھ منتر پڑھ کر آئیں گے، اور ہمارے منتر میں ایسا پاور ہے کہ محمد بن قاسم کی زمین اس کی قبر بن جائے گی۔ اور راجا پریشان تھا، اپنی بیوی کو کسی کے حوالے کر دیا، اور سامی جی رانی صاحبہ کو لے کر جنگل آ پہنچے، جیسے کچھ لوگ یہاں سے دبئی پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی جنگل پہنچے، کوئی سیکورٹی نہیں، کیونکہ سامی صاحب کا قانون تھا صرف ہم رہیں گے یا آپ رہیں گے یا رانی صاحبہ رہے گی۔ اب آ گئے جنگل میں، اب رانی صاحبہ سامی جی کو باپ سمجھ رہی تھی، مہان سمجھ رہی تھی، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ اب سامی جی منتر پڑھیں گے۔ منتر کیا پڑھتے ہیں؟ اندر کا شیطان باہر آ گیا، رانی کی عزت لوٹنا چاہ رہا ہے سامی۔ رانی نے کہا کہ سامی جی کیا کر رہے ہو؟ تم باپ سمان ہو، تم صرف کسی 2-3 بچوں کے باپ نہیں بلکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ سب کے باپ ہوتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ سامی نے کہا چپ، پہلی مرتبہ جب تجھ پر نظر پڑی
تو ہم نے تو ہمارے بھگوان پر بھی شکایت باندھ دی ہے کہ بھگوان تو خوبصورت خوبصورت عورتیں تو بادشاہوں کو دیتے، ہم سامیوں کو دیتے ہی نہیں۔ تبھی سے میں انتظار میں تھا اور وہی منتر پڑھ پڑھ کر یہاں تک تجھے لایا ہوں۔ یہ کام کر، خوشی خوشی مان لے، چھوڑ دوں گا ضرورت پوری کر کے، ورنہ تو میری ضرورت پوری ہی ہو ہی جائے گی، تو بے بس ہو جائے گی۔ اب تو میں ہو رہی تھی رات کے اندھیرے میں، ہلکی سی چاندنی میں ایک نوجوان گھوڑ سوار اچانک آ کر مقام پر پہنچ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی بوڑھا کسی جوان کی عزت لوٹ رہا ہے، جو قبر پہنچی وہ قبر صحیح ہے، تو فوراً پوچھتا ہے وہ عورت اور اس سامی کو، کیا ہو رہا ہے جنگل بیابان میں اندھیری رات میں ہلکی سی چاندنی میں؟ تو رانی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ او بھائی یہ جو ہے نا میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ تو اس نوجوان گھوڑ سوار نے پوچھا کہ یہ عزت تو لوٹنا چاہتا ہے لیکن لٹانے کے لیے تو جنگل کیوں آئی؟ اس رانی نے کہا کہ ہم لٹانے نہیں آئے، بلکہ تم کو بھی معلوم ہوگا کہ عرب کی زمین سے ایک نوجوان آیا ہے جو ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں رکا۔ یہ سامی نے کہا کہ ہمارے پاس ایک منتر ہے جسے ہم پڑھیں گے تو وہ نوجوان اپنی فوج کے ساتھ مر جائے گا کہ بھاگ جائے گا۔ اس نے شرط لگایا یا تو راجا آئے کہ رانی آئے۔ ہم آئے منتر پڑھنے کے لیے تو یہ بجائے منتر پڑھنے کے جنتر کا کام کر رہا ہے، بجائے منتر پڑھنے کے جنتر کا کام کر رہا ہے۔ نوجوان نے دیکھا کہ عورت کا چہرہ اور زبان میں صداقت ہے، سامی کے چہرے پر جھوٹ اور مکاری شیطان ہے، تو فوراً اس نوجوان نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا جسم سے سر جدا ہو گیا، موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اب جاؤ، تمہارا گھر جہاں ہے جاؤ۔ رانی نے پوچھا کہ میں دو بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ کیا بات ہے؟ اول یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، ہمارے بھگوان نے تم کو بھیجا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے جانو گی تو پریشان ہو جاؤ گی۔ کیا؟ جس کو آنے سے تیرا شوہر روک رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ جس کو آنے سے تیرا شوہر روک رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں۔ پورا ملک جسے محمد بن قاسم کہتا ہے، بحمد اللہ و بفضل اللہ میں ہوں، جاؤ آپ۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے محل کا راستہ نہیں معلوم، ہاں البتہ ہلکا ہلکا معلوم ہے، مجھے وہاں تک جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ذرا پہنچا دو۔ نوجوانوں، جب تک ہم اپنے اعمال و اخلاق کو زمانے کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو ہمارا گزرا وقت واپس نہیں آئے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اچھا رانی صاحبہ، ہم تم کو تمہارے محل تک پہنچائیں گے، ہماری 3 شرطوں پر اگر تم عمل کرو گی۔ کیا تمہاری 3 شرطیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہم آگے آگے چلیں گے، تم پیچھے پیچھے چلو گی۔ کہہ دو سبحان اللہ، ثواب محمد بن قاسم کو پہنچ جائے۔ ہم آگے آگے چلیں گے، تم پیچھے پیچھے آؤ گی، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عورتیں مردوں کے پیچھے چلے، مرد عورت کے پیچھے نہ چلے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے پاؤں میں پازے، پٹی، گھنگرو کی جو ہے وہ نکالو، اس لیے کہ اس کے چلنے کی جو آواز آتی ہے اس سے شیطان قریب آتے ہیں اور ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں، نکالنا پڑے گا۔ تیسری شرط کہ تمہارا محل آنے تک راستے میں پھر کوئی بات نہیں کرو گی، کیونکہ غیر عورتوں کا بات کرنا بھی فتنے میں داخل ہے، غیر عورتوں کا بات کرنا بھی فتنے میں داخل ہے، منظور ہے۔ رانی صاحبہ نے کہا تو اب محمد بن قاسم آگے آگے جا رہا ہے، رانی صاحبہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ محل قریب آ گیا تو رانی نے کہا کہ بھائی جان ہماری منزل آ گئی ہے۔ تو محمد بن قاسم رک گیا، رانی صاحبہ کو نگاہیں نیچے کر کے کہنے لگا کہ رانی صاحبہ چلے جائیے۔ تو اس نے پوچھا تمہارا نام محمد ہے؟ ہاں ہمارا نام محمد ہے۔ لکھا ہے کتاب میں کہ رانی کے زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، جس محمد کا یہ محمد ہے، اس کے یہ اخلاق ہے، تو اس محمد کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا۔
جس محمد کا یہ محمد ہے، اس کے یہ اخلاق ہے، تو اس محمد کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ جاتے جاتے رانی صاحبہ نے ایک نیک خوالی اور بشارت دیتی ہے کہ بیٹے محمد، میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں کہ تم جیسے با اخلاق، با حیا، با شرم انسان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، تم ہی کامیاب ہوں گے، میرا شوہر ناکام ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی طاقتیں پیدا کرو۔